بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. یہ سورہ انعام ہے. اس سورہ کا نام سورہ انعام ہے اور یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورہ کے اندر 165 یا 66 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہے. پارہ نمبر 7 ہے اور سورہ انعام ہے. یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 165 یا 66 آیتیں ہیں. مکہ میں نازل ہوئی یعنی سورہ مکی ہے. کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ کسی سورہ کے مکی یا مدنی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. مکی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہ ہجرت کے بعد ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ صورت مکی ہے. چاہے مکہ میں نازل بھی ہو چاہے مکہ سے باہر نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ صورت مکی ہے. چاہے مکہ کے اندر نازل ہوئی ہو چاہے مکہ سے باہر اللہ کے رسول کہیں تبلیغ وغیرہ کے لیے تشریف لے گئے ہوں تو وہاں نازل ہوئی تب بھی وہ صورت مکی ہی کہلاتی ہے. اور مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی, چاہے مدینہ کے اندر نازل ہو یا مدینہ سے باہر کہیں پر بھی اللہ کے رسول جہاد وغیرہ میں تشریف لے جاتے تھے اور بھی دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو راستے میں کسی دوسرے علاقے میں نازل ہوئی تب بھی وہ صورت مدنی ہے اگر وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. آیت کی تعداد فکس نہیں ہے 165 اس کو ہم اس میں اسی طرح لکھا ہے, اس کو ہم دیکھ لیں گے. یہاں پر اسی طرح لکھا ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہیں پر جو ہے ایک آدھ آیت میں اختلاف ہو. یہ آیت الگ الگ ہے یا دونوں آیت ایک ہی ہے, اس کی وجہ سے اس میں انہوں نے 65 یا 66 لکھا ہے. بہرحال یہ سورہ اس سورہ کا نام سورہ انعام ہے. اس سورہ کی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری آیتیں اس سورہ کی چند آیتوں کو چھوڑ کر مکہ میں نازل ہوئی. اچھا, ایک صورت یہیں پر یہ بات یاد رکھیں کہ ایک سورہ اگر مکی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی تمام آیتیں مکی ہیں. ایسا ممکن ہے کہ ایک سورہ مکی ہے لیکن کچھ آیتیں اس میں مدنی بھی ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سورہ مدنی ہو اور کچھ آیتیں اس میں مکی ہوں. تو ٹھیک اسی طریقے سے پوری کی پوری سورہ مکی ہے سوائے چند آیات کے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سورہ جو آیتیں نازل ہوئی وہ 70,000 فرشتوں کے جلووں میں اتری تھی. یعنی 70,000 فرشتے ان کی اس سورہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت لے کر آئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی ساتھ میں اترے تھے. اور یہی قول مجاہد, قتادہ وغیرہ جو حضرات مفسرین ہیں ان کا بھی ہے. اس سورہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ توحید اور توحید کے جو اصول ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلا ہے جس کو سورت کی ابتدا جس سے کی گئی ہے وہ ہے الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ طریقہ اختیار کرنے میں ایک تو مسلمانوں کو اور قرآن کے ماننے والوں کو اللہ کی تعریف بیان کرنے کا طریقہ بتلا دیا.
اور دوسرا یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے لیکن ہے وہ تعریف کے لیے، وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے، محمود مانے قابل تعریف، وہ اپنی ذات میں محمود ہے، حمید ہے، حمید کے معنی بھی قابل تعریف اور محمود کے معنی بھی قابل تعریف، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے۔ آگے ہے الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفوں کے قابل اللہ رب العزت ہیں۔ اس کی دلیل بھی بیان کر دی آیت کے اندر، وہ اس وجہ سے ہے کہ الذی خلق السماوات والارض، اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرا کو پیدا کیا اور نور یعنی روشنی کو پیدا کیا، اس وجہ سے وہ قابل تعریف ہے۔ زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ ظلمات، یہاں مراد ظلمات سے اندھیرا، ظلمات کے معنی اندھیرا ہے، اور ظلمات سے مراد یہاں پر گمراہی ہے، گمراہی کے جو راستے ہیں، باطل طریقے ہیں، وہ سب کے سب ظلمات کے اندر آ گئے۔ اور نور سے مراد ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، شریعت اسلامیہ ہے۔ تو ظلمات ظلمتن کی جمع ہے، یعنی ظلمات اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ لایا ہے اور نور کو واحد لایا۔ یہ دراصل بتلانے کے لیے کہ راہ مستقیم، صراط مستقیم، جو کہ اللہ رب العزت کی رضا تک پہنچانے والا راستہ ہے، وہ صرف ایک ہے، اور گمراہی کا جمع کا صیغہ لایا یہ بتلانے کے لیے کہ اس ایک کے علاوہ جتنے بھی طریقے، جتنے بھی راستے، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ سب کے سب گمراہی ہے، ظلمات ہے۔ ظلمات کو جمع کا صیغہ لایا، ظلمتن کی جمع ظلمات ہے، بہت ساری گمراہیاں، اور نور ہدایت کے لیے صرف نور لایا، یہ واحد ہی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ صراط مستقیم صرف ایک ہے، اور باقی جتنے کے جتنے اور جو گمراہیاں ہیں وہ انیک ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اور اس آیت کے ذریعہ دراصل جو لوگ توحید کے قائل نہیں ہیں ان کو متنبہ کرنا ہے، ان کو بتلانا ہے، ان کو توحید کا پیغام دینا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جو مجوسی ہوا کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ خدا دو ہے، وہ دو کو مانتے ہیں، ایک یزدان اور ایک اہرمن۔ یزدان کو خالق خیر مانتے ہیں، جتنے بھی خیر وجود میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یزدان اس کو پیدا کرتا ہے، اور خالق شر، شر کو پیدا کرنے کے لیے اس نے ایک الگ خدا کو مانا، اہرمن۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے یہاں جو ہے تین خدا کو مان لیا، اس نے ایک کے بجائے تین مانا، اور جو سمجھ میں نہیں آیا تو اس میں تین کو ایک کر دیا، ایک کو تین کر دیا، جو کہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ جو جین دھرم ہے، جین جو ہے یہ اس کی بنیاد توحید پر تھی، اب نہیں ہے، اب تو ان کے یہاں بھی مورتی پوجا ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد اور سب سے زیادہ جو فلسفی دھرم ہے، جو کہ عقل پر قائم ہے، وہ جین دھرم ہے۔ لیکن آج ہم بھی جانتے، آپ بھی جانتے ہیں کہ نفرت اور اسی طریقے سے جو ماحول ہے اس کے چلتے ان کے اندر بھی وہ بھی اس راستے سے ہٹ گئے۔ اس نے بھی ان کے جو کتابیں، جو بنیادی کتابیں، اس کے اندر توحید کا تو ملتا ہے ذکر، لیکن اس کے اندر بھی یعنی شروع کے جو جین، اصل جین ہے، اس کے اندر بھی وہ لوگ روح کو قدیم مان لیتے ہیں۔ قدیم کا مطلب جس پر کبھی عدم نہیں آیا، جو ہمیشہ سے ہے۔ ہمارے یہاں یہی چیز جو ہے توحید کے خلاف چلی جاتی ہے۔ تو ان کے یہاں بھی خدا کو وہ مقام نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو مشرکین ہیں، چاہے وہ مشرکین عرب ہوں جو کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، اور چاہے وہ ہمارے یہاں کے مشرکین ہوں، ان کے یہاں دیوی دیوتاؤں کی تعداد بھی معلوم نہیں ہے۔ ہر وہ چیز
جو کہ ہماری پہنچ سے باہر ہے، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، پتھر، اینٹا، بلی، چوہا، سب کے سب جو ہے ان کے یہاں معبود ہے، لائق عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو پیدا کیا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ لائق عبادت صرف وہی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، جس نے اس آگ کو بھی پیدا کیا جو کہ مجوسی جس کو پوجتے ہیں، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور حضرت مریم کو بھی پیدا کیا جس کو حضرت عیسائی حضرات پوجتے ہیں، اور جس نے وہ سینکڑوں بلکہ 33 کروڑ خداؤں کو بھی پیدا کیا جس کو کہ مشرکین پوجتے ہیں۔ وجعل الظلمات والنور الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس لیے لائق معبود اور لائق عبادت وہی ہے۔ اور جتنے معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جتنے مذاہب والے، وہ سب کے سب کے لیے ان کے خلاف اس میں دلیل آ گئی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ، اتنی اچھی دلیل بیان کرنے کے بعد بھی پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر، پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، دوسروں کو جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، ان مخلوقات کو رب کے برابر قرار دیجیے، خالق کے برابر۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، تم کو سے مراد انسانوں کو مٹی سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ روایات میں ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کی ہر قسم کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پتلا بنا کر اس کے اندر اللہ رب العزت نے روح پھونکا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو قیامت تک آنے والے انسان ہیں اس کی بھی پیدائش مٹی سے ہے، اس معنی کر کہ مٹی ہی انسان کی غذا ہے، اور اسی غذا سے مٹی سے ہی انسان کے لیے غذا نکلتی ہے، جو کچھ بھی کھاتا ہے انسان وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر اسی غذا کے نتیجے میں نطفہ بنتا ہے، پھر اسی نطفے سے انسان کا وجود بنتا ہے۔ تو اس معنی کر انسان ہم اور آپ جو انسان ہے اس کی بھی اصل اگر دیکھی جائے تو مٹی ہی ہے۔ الذی خلقکم هو الذی خلقکم من طین، وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، تم کو یعنی انسانوں کو مٹی سے بنایا۔ ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت معین کیا، متعین وقت کر دیا کہ بھائی اتنا دن تک ہی یہاں رہنا ہے، اس کے بعد موت ہو جائے گی۔ ثم قضى اجلا، ایک وقت انتہا مقرر کر دیا، ختم ہونے کا وقت کہ یہاں پر زندگی کتنے دن تک رہے گی، اور وہ ہم لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ہم لوگوں کو بھی یہاں سے جانا ہے۔ اس سے بڑا یقین اور اس سے بڑا سچ، موت سے بڑی حقیقت کوئی نہیں دنیا میں، سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ تو لیکن ہاں کب جانا ہے وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے، ایک وقت، منٹ، گھڑی، دن، تاریخ، مقام، جگہ سب کچھ معلوم ہے۔ تو یہ ہے شخصی انتہا، شخصی طور پر کسی کی زندگی کی انتہا بھی مقرر کر دی، وہ کیسے؟ موت کے ذریعے۔ اور پوری انسانیت کی انتہا کب ہوگی اس کو بھی مقرر کر دی قیامت کے ذریعے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور دوسرا معین وقت خاص اسی کے یعنی اللہ ہی کے نزدیک ہے۔ دوسرا بھی ایک متعین وقت ہے، جس متعین وقت پر کہ یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اور وہ وقت ہے قیامت، اور اس کے بارے میں سارا ڈیٹیل، ساری تفصیلات اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک رکھتے ہو، اتنے واضح دلائل آنے کے باوجود پھر بھی قیامت کے بارے میں شک رکھتے ہو، پھر بھی توحید کے بارے میں شک رکھتے ہو، پھر بھی رسالت کے بارے میں شک رکھتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی ہے اللہ معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں، لہذا عبادت کے لائق اور معبود برحق اور رب اور الہ وہی ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو دلائل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آگے
خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت یعنی رسالت کو بیان کر رہے ہیں. توحید اس کے بعد رسالت. فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ان آیتوں میں رسالت کے اس کو ثابت کیا گیا ہے. فرماتے ہیں اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں. یعنی جو بھی نشانی آتی ہے اس سے اعراض کرتے ہیں, پہلوتی کرتے ہیں. جس بات کی نشانی ہوتی اس کو نہیں مانتے. رسالت کی نشانی ہوتی ہے تو رسول نہیں مانتے ہیں. قرآن کی حقانیت کی نشانی ہوتی ہے تو قرآن کو حق نہیں مانتے ہیں. یہی ہے نشانیوں سے اعراض کرنے کا مطلب, اور یہی مطلب ہے اس آیت کا. آگے ہے فقط کذبوا بالحق لما جاءہم, سو انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھوٹا بتلایا جب کہ وہ ان کے پاس آ پہنچی. یہ یہاں پر کتاب نہیں ہے, یہاں پر صرف یہ بتایا گیا کہ فقط کذبوا, سو انہوں نے اس حق کو بھی جھٹلا دیا جب کہ وہ حق پہنچا. یہ حق سے مراد کیا ہے؟ کتاب بھی ہو سکتی ہے, یعنی قرآن شریف, اور حق سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ کتاب کو بھی ان لوگوں نے جھٹلایا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا تھا. اور یہ حق ہے, کتاب بھی حق ہے اور اللہ کے رسول کی ذات بھی حق تھی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ کفار مکہ کے بیچ میں ہی گزری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کٹ کر زندگی نہیں گزاری تھی. وہ جانتے تھے کہ ایک ایسی ذات, ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے کسی سے بھی ایک لفظ بھی پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا. وہاں رواج بھی نہیں تھا, لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہیں کہیں جا کر سیکھتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. تعلیم سے کسی استاذ کے ذریعہ سے تعلیم حاصل نہیں کی. دنیا کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا. بہت زیادہ دنیا گھوم کر سفر کر کے وہاں کے احوال کو نہیں معلوم کیا. 40 سال تک ایک ذات کی یہی حالت رہی. اپنا نام تک جس نے لکھنا نہیں سیکھا, اچانک 40 سال ہونے کے بعد اس کی زبان سے ایسے کلام جاری ہوتے ہیں جو کہ علم اور بلاغت اور فصاحت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے. یقیناً آدمی کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا. یقیناً کوئی ایسی ذات ہے جس نے اس کو سکھایا. وہ ذات اللہ رب العزت ہے, اور جس کے پاس بھی ایسی صلاحیت ہو وہ نبی برحق ہوتا ہے. تو یہ برحق تو ویسے اللہ کے رسول کی زندگی ہی تھی. اللہ کے رسول کی ذات ہی دین اسلام کی سچائی کی دلیل تھی کہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے وہ اپنے من سے نہیں کہیں گے, کیونکہ انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں. وہ یقیناً اللہ رب العزت کے کہنے سے ہی بتائیں گے. فقط کذبوا بالحق لما جاء, سو انہوں نے اس حق کو جھٹلا دیا جب اس کے پاس پہنچا. اور یہ کتاب بھی مراد لے سکتے ہیں یہاں پر حق سے, کتاب بھی برحق ہے. ایک ایسی ذات سے یہ کلام نکلا اور ایک ایسے زمانے میں یہ کلام نکلا کہ جب کہ کلام اور زبان دانی کا جو دور کی بہت ہی اعلیٰ ترین دور عربوں کو سمجھا جاتا تھا.
عرب یقیناً اس زمانے میں کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن زبان دانی میں وہ زمانہ جو تھا آج تک ویسا دور، ویسا عروج والا دور، ویسا گولڈن دور عربی زبان کے لیے نہیں آیا۔ آپ پڑھیے اس زمانے کے اشعار، یعنی کہ سب کچھ وہ لوگ اشعار اور کلام کو اور زبان کو ہی قرار دیتے تھے۔ ایک شخص، ایک شاعر اگر کسی کے خلاف ایک شعر کہہ دیتا تھا تو اس زمانے میں سمجھ لیجئے ایسا ہے کہ اس زمانے میں سب سے بڑے نیوز چینل پر اس کی جو ہے بدنامی کر دی جائے، اس سے بھی بھیانک سمجھا جاتا تھا۔ وہ شعر زبان کے ہر بچے کی زبان پر رواں ہو جاتا تھا، یعنی شعر کو اتنا پاورفل سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں۔ کمپٹیشن ہوتے تھے، مقابلے ہوا کرتے تھے میلے کے اندر۔ خاص طور پر جو سب سے اہم پارٹ ہوتا تھا انٹرٹینمنٹ کا وہ یہی ہوتا تھا کہ وہاں پر جلسے ہوتے تھے، باضابطہ مقابلہ ہوتا تھا، ایک حکم اور فیصل اور جج ہوتا تھا، وہ طے کرتا تھا کہ کس کے اشعار سب سے اچھے ہوئے، اور پھر جس کے اشعار اچھے ہوتے تھے اس کے اشعار کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا اگلے سال تک کے لیے، اور وہ شعر، اس کا ایک ایک مصرع، ایک ایک حرف پورے علاقے کے ایک ایک بچے کی زبان پر زد ہو جایا کرتا تھا۔ ظاہر سی بات اس کے لیے کتنے بڑے فخر کی بات، پورے عرب میں پھیل جایا کرتا تھا۔ اتنا عروج کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان پر نبوت سے پہلے ایک بھی شعر نہیں آیا، شعر و شاعری بھی نہیں سیکھی، زبان دانی میں کبھی حصہ بھی نہیں لیا۔ اس کے بعد اچانک ایک ایسا کلام آتا ہے جو کہ تمام کلام کو اپنے فصاحت و بلاغت میں پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی صلاحیت نہیں بلکہ ایک ایسی ذات کا کلام ہے جس ذات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اچانک آ کر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس کے حقانیت میں شک کرتے ہو تو اس کی ایک صورت ہی پیش کر دو۔ چیلنج دیتا ہے۔ وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے۔ وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ اس کلام کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے جو ہے جتن اپناتے ہیں کس طریقے سے اس کو روک دیا جائے۔ مدینہ پر چڑھائی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ والی غلطی نہیں کی کہ بھائی بہت آسان کام ہے، کم سے کم ایک صورت ہی اس جیسا پیش کر دیتے ہیں، یہ تو چیلنج ہے لہذا وہ باطل ٹھہر جائے گا اور ہم یہ جو اسلام کی دعوت ہے وہ رک جائے گی۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لڑائی کرنا ان کے لیے آسان تھا، لیکن یہ اس کا مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، جب حق یعنی کتاب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فسوف یاتیہم، سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے ہیں۔ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، عذاب قبر کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کے حساب و کتاب کو جھٹلاتے ہیں، تو عنقریب مرنے کے بعد ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ الم یروا کم اہلکنا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، پچھلی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کو ہم نے زمین یعنی دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، یعنی کفار مکہ کو نہ وہ طاقت ہے قوم عاد اور قوم سمود کی طرح، اور نہ خوشحالی ہے یمن کی قوم جو تھی ان کی طرح۔ اس کے باوجود انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، اور یہ خوشحالی اور وہ ان کی طاقت کوئی کام نہیں آئی۔ وہ طاقت نہیں ہے تمہارے پاس اور نہ وہ خوشحالی ہے، تو بتاؤ اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارا کیا حل اور کیا حشر ہونے والا ہے۔ تم کو وہ قوت نہیں دی تھی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، سب نعمتیں ہم نے دی تھی، لیکن جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا، اور ایسا پیدا کیا کہ اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ ایک قوم کو ہلاک کرنے کے بعد دوسری قوم کو، دوسرے لوگوں کو ایک بڑے عرصے کے بعد اس طریقے سے پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے ختم ہونے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا، کوئی خلا نہیں ہوتا کہ ایک قوم گزر چکی ہے اس کی وجہ سے دنیا میں یہ خلا پیدا ہو گیا، دنیا خالی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو آباد کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج کے دوران عرفہ میں
میں نے دیکھا کہ 10 لاکھ کا مجمع ہے، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ 10 لاکھ کا مجمع وہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص کا بھی اس دنیا میں وجود نہیں تھا 60 70 80 سال پہلے، اور 60 70 80 سال پہلے جو اس میدان کے اندر لاکھوں کا مجمع ہوگا، آج ان میں سے اس روئے زمین پر ایک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیسے پہلے کو ختم کیا اور ان کی جگہ دوسروں کو لایا۔ ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ ولو نزلنا علیک کتابا، یہاں پر سے کچھ اور بھی دلائل ہیں رسالت کے اوپر۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو پوری زندگی توحید پر قائم و دائم رکھے، اور ہر طرح کے توحید کے جو خلاف نظریات ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔